مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو بندگی کے لیے ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، منصب عہدہ، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زرد ہاتھ آیا تو کیا، سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زردی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بڑا محل، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، قیصر و اسکندر و جم چل بسے بڑے بڑے بادشاہ، زال اور سہراب اور رستم چل بسے بڑے بڑے پہلوانوں کے نام، قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن بڑے بڑے موٹے اور طاقتور لوگ ہاتھیوں جیسے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد لمبے لمبے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ ہے بد عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور،
जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, उम्र ये एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जोर ये तेरा न बल काम आएगा और न ये तूले अमल काम आएगा, कुछ ना हंगामे अजल काम आएगा, हाँ मगर अच्छा अमल काम आएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हुस्न ज़ाहिर पर अगर तू जाएगा, आलम फ़ानी से धोखा खाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, रहना गाफिल याद रख पछताएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को एक मुकर्ररा वक्त के लिए भेजा है, ये हम सब जानते हैं और मानते हैं, हमारा अकीदा है। मुसलमान होने की हैसियत से इस पर हमारा यकीन है, बल्कि इस पर तो सभी का यकीन है कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। मुसलमानों का यकीन एक और चीज़ पर भी है, और वो ये कि दुनिया में रहने के बाद आखिरत में जाकर दुनिया की चीज़ों का, दुनिया के अमाल का हिसाब भी देना है। मगर दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान के साथ कुछ ना कुछ ख्वाहिशात, ज़रूरतें लगा दी गई हैं और उनके पूरा करने के रास्ते बताए गए हैं। वो रास्ते सही भी हैं और गलत भी हैं। मकसद ये है कि दुनिया में भेजा है आजमाने के लिए, इम्तिहान के लिए। अल्लाह ताला बंदों को दुनिया में रख कर जांचते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाएं, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तो जांचने के लिए भेजा गया है, और जांचने के लिए ज़रूरतें रख दी गई हैं, ख्वाहिशात रख दी गई हैं। अब आदमी की समझदारी का इम्तिहान है। होता ये है कि आम तौर पर हम लोग अपनी ख्वाहिशात या अपनी दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सही और गलत दोनों रास्तों पर चले जाते हैं। अगर हम लोग इस बात को याद रखें कि एक तो यहाँ मुस्तकिल रहना नहीं है, तो यहाँ की ज़रूरियात इतनी बड़ी और ज़्यादा अहम नहीं है। दूसरे ये कि अगर गुनाह हुआ, नाफरमानी हुई, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हुआ, तो आखिरत में उसकी सज़ा भी है। ये बातें अगर हमें याद रहें तो हमारे लिए सही चलना आसान हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की वही से जो कुछ रहनुमाई की है इंसानों की, उसका खुलासा दो बातें हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने कुछ काम करने के लिए कहा है, उनको हम नेकी कहते हैं, उनको हम इबादत कहते हैं, उनको हम ताअत कहते हैं, उन्हें करना है। और कुछ कामों से बचने के लिए फरमाया है, उनको हम गुनाह कहते हैं, उनसे बचना है।
نیکی کرنے پر آخرت میں ثواب ملے گا، نہ کرنے پر گناہ ملے گا، اور گناہ کرنے پر آخرت میں عذاب ہوگا اور بچنے پر ثواب ملے گا۔ یہ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، مقرر ہیں، بالکل آسان بھی ہیں، واضح بھی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، بہت تیز نہ کریں آواز، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے آخرت کے نفع نقصان کے علاوہ دنیا کا بھی نفع نقصان کچھ رکھ دیا ہے۔ ذرا اس کو سمجھیں۔ نماز پڑھیں گے آخرت میں ثواب ملے گا، نماز چھوڑیں گے گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ بدکاری کریں گے آخرت میں عذاب ملے گا، موقع ملا اور چھوڑ دیں گے گناہ کو، اس سے بچ جائیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ آخرت میں ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کچھ فائدے اور نقصان رکھ دیے۔ یہ عبادتیں کرو گے آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو اس فائدے سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ گناہ کرو گے تو آخرت میں جو عذاب ہے اس سے پہلے دنیا میں نقصان ہوگا، بچ جاؤ گے، بچا لو گے اپنے آپ کو تو نقصان سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندے کمزور ہیں، ان کو آخرت کا چاہے یقین ہے پکا، لیکن دنیا کی چیزیں دیکھے بغیر ان کو پورا اطمینان بھی نہیں ہوتا اور کام بھی نہیں چلتا ان کا، تو دنیا میں بھی تھوڑا سا نمونہ اس کا رکھ دیا۔ اسی کو تھوڑا سا میں پیش کروں گا۔ غور یہ کرنا ہے کہ جب ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی اور اللہ کی وعیدوں پر بھی، یعنی جو وعدہ کیا ہے اچھے کام کے سلسلے میں وہ بھی پورا ہونا ہے، اور جو گناہ پر اللہ کی طرف سے ڈرایا گیا ہے وہ بھی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیں گے تو توبہ بھی تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ ہمارے یقین کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یقین میں کمزوری رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی یہ کر دی کہ دنیا میں بھی کچھ فائدے اور نقصان رکھ دیے۔ تو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، علماء اس کو جانتے ہیں، جزاء الاعمال۔ میں کوشش کرتا ہوں عام طور پر کہ جزاء الاعمال سے کچھ چیزیں سنا دوں۔ پہلی بات تو گناہوں کے بارے میں، یعنی مضمون یہ ہے کہ دنیا میں بھی گناہ کرنے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سن کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ جو پریشان ہیں، پریشان تو ہیں نا، اکثر لوگ پریشان ہیں، ہماری ملاقات زیادہ لوگوں سے ہو جاتی ہے یا ایسے لوگوں سے کہ لوگ اپنی بات کہتے ہیں، اپنے دل کی بات، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے لوگ پریشان ہیں۔ اچھے کا مطلب ہے جو دیکھنے میں اچھے نظر آتے ہیں، جن کے حالات اچھے نظر آتے ہیں، جو پیسے والے بھی نظر آتے ہیں، یا گھر بار سے اچھے ہوتے ہیں، یا عزت والے بھی ہوتے ہیں، یا بہت سی مرتبہ دیندار بھی نظر آتے ہیں، بہت سی مرتبہ علم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن سب پریشان ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی کیوں ہے آخر؟ کیا دنیا اسی طرح پریشان رہنے کے لیے ہے؟ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری طور پر آتی ہیں آدمی پر، یعنی مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہے تو اب وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ہونا ہی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بداعمالیوں کی نحوست کے نتیجے میں آتی ہیں، ان سے تو ہم خود بچ سکتے ہیں۔ مردے کو بے شک زندہ نہیں کر سکتے، لیکن مردہ دل کو تو زندہ کر سکتے ہیں اپنے۔ تو یہ سمجھیں، حضرت نے فرمایا قرآن کریم میں جو نافرمانوں کے قصے ہیں، میں آسان لفظوں میں بولوں گا، بیائی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اپنے الفاظ میں آسان کر کے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جو نافرمانوں کے قصے آئے ہیں اور ان کی سزائیں ہیں، کون نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کس چیز کی سزا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی مقصد حضرت کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر قوم لوط پر عذاب آیا ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا
کہ دنیا میں کچھ نہ کہا جاتا ان کو، آخرت میں بھرپور عذاب دیا جاتا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دنیا میں آرام سے سب لوگوں کی طرح وہ مرتا اور آخرت میں عذاب پورا دے دیا جاتا۔ قارون کو اللہ نے دھسا دیا زمین میں، زندہ کو دھسا دیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عام لوگوں کی طرح اس کی زندگی پوری ہوتی اور آخرت میں سزائیں مل جاتی۔ یہ دنیا میں کیوں مل رہی ہیں؟ یہ ہے اصل نقطہ سوچنے کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کے نتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ایک اثر رکھتی ہے اور اللہ کی فرما برداری بھی ایک اثر رکھتی ہے، دونوں کا اثر سامنے آتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو ملعون کر دیا، اللہ تعالیٰ کے قریب تھا دور کر دیا، آسمان پر تھا زمین پر پھینک دیا گیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ اللہ کی نافرمانی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، ان کے زمانے میں ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر طوفان کا عذاب آیا اور سارے کے سارے غرق کر دیے گئے طوفان میں۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی تھی۔ کیا چیز ہے جس نے قوم عاد پر، قوم عاد قرآن کریم میں تذکرہ ہے، آپ سنتے ہیں علماء سے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان پر عذاب آیا، سخت آندھی آئی اور وہ سب کے سب جو ہے جیسے زمین پر درخت پٹک پٹک کے گرتے ہیں اس طرح پٹک پٹک کے وہ گرے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن میں یہی مثال دی گئی ان کی کہ جیسے کھجور کے تنے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ تو ان کو مارا گیا۔ قوم سمود، ان پر سخت آواز آئی، صیحہ، چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اس چیخ کی شدت سے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایک بادل سا آیا، دیکھنے میں بادل تھا، وہ سمجھے کہ شاید بارش برسے گی مگر اس میں سے آگ برسی، وہ عذاب تھا۔ فرعون کی قوم، فرعون اپنے سارے لشکر کے ساتھ دریا کی طرف چلا، اس لیے ڈوبنے کے لیے تھوڑی چلا تھا، پار ہونے کے لیے چلا تھا، اور وہاں اس کو راستہ بھی مل گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنانے کے بعد، بیچ میں پہنچانے کے بعد سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل طرح طرح کے مختلف اوقات میں ان پر عذاب آئے۔ کیا چیز ہے وہ؟ حضرت فرماتے ہیں یہ سارے آثار کس چیز کے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ بھئی جب یہ بتا دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تو پھر تم خود کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آنا ہی ہے۔ کسی قوم میں جب گناہ عام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بے وقعت ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ قبرص فتح ہوا، ایک علاقہ ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، مسلمان جیت گئے، خوشی کا موقع تھا، دشمن ہار گیا، ہمارا قبضہ ہو گیا۔ لیکن ایک تابعی ہیں جبیر بن نفیر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء، حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کون سا رونے کا موقع ہے؟ تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور ایک علاقہ مل گیا ہمیں۔ تو انہوں نے فرمایا تم نہیں سمجھتے، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کتنی ذلیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو ذرا یہ لوگ کل تک حاکم تھے اور آج ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، یعنی دشمنوں کی طرف اشارہ، ان کے حال پر رو رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں ہم لوگ جو ہے دنیا کے اندر کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو حال ہے پوری دنیا میں، اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ بے توقیری، بے وقعتی، بے عزتی، بے وزنی، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے کل ملا کر۔ یہ سمجھ لینا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں کسی بھی آدمی کی جو حیثیت مقرر ہوتی ہے یا کسی قوم کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کسی بندے کی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں تو لوگ اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں. اسی طرح سے کسی قوم کی جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں وقعت ختم کر دیں، عزت ختم کر دیں، تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے. ہم لوگ اسی طرح ہو رہے ہیں. حدیث میں آیا ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. آدمی بہت سی مرتبہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف سے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس 10 آدمی حاضر تھے. تو حضور نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کو پاؤ. تمہارے ماحول میں، تمہارے معاشرے میں وہ 5 چیزیں پائی جائیں، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہونے لگیں، بے حیائی کے کام کھلم کھلا ہونے لگیں تو وہ قوم طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیماریوں میں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. ایک بندہ وہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، بلکہ پوری قوم کھلم کھلا گناہ کرنے پر اتر آئے، یعنی گناہ کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اس زمانے میں تو یہی ہو رہا ہے. ہمارے زمانے میں بڑے بڑے گناہ، مثلا شراب ہے. دنیا میں کہاں ہے کون آدمی ہے جو شراب چھپا کر پینا چاہتا ہو؟ کھل کر پیتے، اور دوسرا آدمی اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ بھی پی رہا ہے کھڑے ہو کر. تو کتنا بڑا گناہ ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے. بدکاری کا گناہ ہے. بدکاری تو بہت ہی ڈرنے والا گناہ ہے، خبیث گناہ ہے. شراب بھی اسی طرح، لیکن بدکاری میں بے حیائی الگ سے شامل ہے. مگر اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں اگر تو دنیا میں معلوم ہے کہ یہاں بدکاری ہو رہی ہے اور سب مطمئن ہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں. ہوٹلوں میں کیا ہے؟ جن ہوٹلوں میں باقاعدہ بدکاری کا انتظام ہے دنیا کے اندر، مختلف جگہ پر ہر جگہ موجود ہے، تو کھلم کھلا ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے اس کو جب سب کو پتا ہے. تو بے حیائی کے کام، اور پھر یہ کہ یہ جو آ گیا ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ، اس کے ذریعے سے جس طرح بے حیائی کے منظر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیے جاتے ہیں نیٹ پر، یہ کھلم کھلا کی بدترین شکل ہے. تو کھلا یعنی ایک تو یہ تھا کہ بھائی آدمی چھپا نہیں رہا، ایک یہ ہے کہ باقاعدہ ظاہر کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو پھر اسی طرح کرو. یہ علل اعلان کتنا بدترین علل اعلان ہے، کتنا زیادہ کھلم کھلا ہے. سوچیں تو اب اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ بیماریاں آئیں گی، اور ایسی بیماریاں جن کا بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسی بیماریوں کو، ہم نے نہیں سنا تھا نام اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب کوئی قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے گی تو وہ قحط میں، تنگی میں اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی. آپ سوچیں ذرا، حدیث کہہ رہی ہے یہ بات. ناپنے تولنے میں کمی کرنے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مولانا فرما رہے ہیں اکثر، اور میں بھی یہ کہنے جا رہا تھا، آسانی ہو گئی مجھے، زیادہ نہیں ملیں گے ہمارے بھائی. ہمارے ایک مولانا ہے، ان سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ تم مسلمانوں کے یہاں سے کیوں نہیں لیتے سامان، ہندوؤں کے یہاں سے کیوں لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تجربہ کراؤ چلو. تو لے کر گئے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے. ایک مسلمان کی دکان سے 10 روپے کی الائچی لی، اڑیا میں بندوا لی اور جب میں رکھ لی. آگے غیر کی دکان پر گئے، 10 روپے کی الائچی دے دو، اس نے بھی باندھ کے دے دی. گھر آ کر کہا کہ دیکھو یہ وہاں کی ہے اور یہ وہاں کی، دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کیا چیز ہے آپ کے کہتے ہوئے شرم آتی ہے جناب، برا لگتا ہے. لیکن کیا کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو کھلم کھلا کہنے کے بعد بھی شرم نہیں آ رہی، کرنے میں شرم نہیں آ رہی نا.
ایک مولانا نے مجھ سے کہا وہ کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے بتایا، تھوڑا آگے ہو جائیں سب لوگ، پیچھے جگہ بن جائے، تھوڑا گنجائش کریں. وہ کاروبار کرتے ہیں، بس خاموشی سے. انہوں نے بتایا کہ ہمارا کچھ ہندوؤں کے ساتھ بھی کاروبار ہے. تو ایک بیوپاری کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہم لوگوں کی طرح ایمانداری سے کام کرتے ہو. یعنی وہ تعریف کر رہا ان کی یہ کہہ کر کہ آپ تو ہماری طرح سے کاروبار کرتے ہو. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی جو چاہے تعریف کر لیں، لیکن دنیا ہمیں کیا سمجھ رہی ہے، عام مسلمانوں کی جو شبیہ ہے دنیا میں وہ کیا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت. تو آپ دیکھیں اس گناہ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، قحط، پیداوار میں کمی، تنگی، روزی کی تنگی. مسلمان کہتے ہیں برکت کی دعا کر دو، اور دکان ٹھیک سے نہیں چلاتے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، خراب سامان دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ حدیث کہہ رہی کہ تنگی آئے گی، تو برکت کیسے آ جائے گی؟ اور حاکموں کا ظلم، کتنی شکایت ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے. کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. ہم اپنے آپ بلا رہے ہیں اس مصیبت کو. تو جو قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے گی وہ قحط اور تنگی اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی. اور جو قوم زکوٰۃ دینا بند کرتی ہے رحمت کی بارشیں رک جاتی ہیں. اگر جانور نہ ہو تو ایک بوند پانی نہ برسے. غور کریں مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، آدھے بھی نہیں ہیں جو صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. جانوروں کی برکت سے بارش کے قطرے مل جاتے ہیں. اور جو لوگ عہد توڑتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں، ایک کتاب ہے، ایک نام ہے محدث کا، ان کی کتاب ہے. انہوں نے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آدمی نے پوچھا زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب لوگ زنا جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگیں. ایک بات ابھی میں بات کر رہا تھا نا، کھلم کھلا ہے، بے باکی تو ہے. جائز کام کیا ہے؟ شوہر بیوی کا کام. شوہر بیوی جو رہتے ہیں ایک ساتھ میں تو وہ دل کے اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ بھی راضی بندے بھی راضی، کوئی اشکال نہیں. جب دنیا میں بدکاری پر بھی لوگ اسی طرح راضی ہو جائیں، یہاں دو آدمی رہ رہے ہیں، کوئی نکاح نہیں ہے ان کا، مگر سب کو پتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، یہ ہے امر مباح کی طرح، جائز کام کی طرح کھلم کھلا بے باکی سے کرنا ہو رہا ہے. مطلب میرا مقصد یہ کہ یہ الفاظ پورے کے پورے صادق آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جب لوگ بدکاری جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ان برائیوں پر بات کریں تو کھل کر کیسے کریں، کرنی پڑ گئی، ہمیں تو عادت پڑ گئی. صحیح بات یہ کہ ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن عادت ڈالی قصدن. کیسے کہیں یہ بات کہ ہمارے ہندوستان میں نشہ کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے. یہ سچائی ہے. کیا مصیبت آ گئی آخر، کہاں چلے گئے، کتنے اتر گئے. تو شرابیں پیتے ہیں اور باجے بجاتے ہیں. حضرت عائشہ نے 3 باتیں کہی ہیں، بدکاری جائز کام کی طرح بے باکی سے کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور باجے بجاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دو، تو زلزلہ آتا ہے. اور زلزلے اس زمانے میں کتنے آتے ہیں یہ آپ کو شاید اندازہ ہو، اکثر لوگوں کو نہیں ہوگا اندازہ. مجھے جہاں تک معلوم ہے، جو میں سن رہا ہوں آج کل، کہ دنیا میں ہر دن کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہے، کوئی دن بچا ہوا نہیں ہے. بڑے زلزلے کی خبریں زیادہ عام ہو جاتی ہیں، چھوٹا زلزلہ علاقے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا میں روزانہ ضرور زلزلہ آتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، ایک مولانا گجرات کے ہیں ہمارے دوست مولانا خلیل دیوالی صاحب، ان کو علامات قیامت وغیرہ پر کافی ایک ذوق ہے بات کرنے کا اور تحقیق کرنے کا.
تو حدیثوں میں یہ آیا ہے نا قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی. تو مولانا جو ہیں وہ معلومات کرتے رہتے ہیں. ان کا تقریباً ہر دن میسج آ جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ زلزلہ ہے, آج فلاں جگہ, تقریباً ہر دن آتا ہے. تو سوچیں ذرا کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے گناہوں کرنے سے. میں نے 2 باتیں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو ہمارے لیے یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. نافرمانی کرنے سے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی نقصان ہے, بہت سارے نقصان ہیں. ابھی ان نقصانات کو ہم نے بیان نہیں کیا, یہ تو سابقہ قوموں کی کچھ باتیں اور حدیث کی کچھ پیشین گوئیاں بیان ہوئی ہیں, ورنہ تفصیل میں جائیں تو سارا اسی میں موضوع نکل جائے. اس لیے میں اب دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا, عبادتیں کرنے کا, اطاعتیں کرنے کا, نیکیاں کرنے کا, تو ان کے کرنے سے آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے وہ تو ملنے والا ہے ہی. دنیا میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک مستقل بات ہے, اس کو سنیں. حضرت نے عجیب طرح سے اس کو بیان کیا ہے. نمبر 1 یہ فرمایا نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, روزی بڑھتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. بیان ہے بنی اسرائیل کا, لیکن بنی اسرائیل کی جو بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کریں اور اس کو رد نہ کریں, مسلمانوں کے لیے بھی باقی رکھیں, تو وہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے. فرمایا اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی اس پر عمل کرتے تو اوپر سے بھی کھاتے, نیچے سے بھی کھاتے, یعنی اوپر سے بھی روزی ملتی اور نیچے سے بھی روزی ملتی. مطلب یہ ہے کہ زمین کو آسمان سے بارش ہوتی اور نیچے سے غلہ ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نمبر 2 نیکی کرنے سے طرح طرح کی برکتیں آتی ہیں جن کو گننا مشکل ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اسی انداز سے بیان کیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکات من السماء والارض, تو گویا کہ برکتیں ہی برکتیں, بے شمار برکتیں. نمبر 3 فرمایا نیکی کرنے سے ہر طرح کی تکلیف پریشانی دور ہوتی ہے اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے اور روزی ملتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یجعل لہ مخرجا. ہم لوگ کتنے مسائل میں آج کل پھنستے ہیں, نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں, ملتا نہیں ہے. یہ راستہ ہے نکلنے کا کہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے ڈر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا کر دیں گے. مگر ظاہر بات ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہوگا, اور جو تقوی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا تھوڑا پائیدار ہوگا, اس میں عزت بھی ہوگی, اس میں برکت بھی ہوگی. ہمارے بزرگوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ, ان کی تو بات ہی الگ ہے, لیکن امت کے عام علماء کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پتہ چلے گا کہ جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. حضرت یعنی ہمارے قابل کے تو بہت واقعات ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا ایک واقعہ اس وقت یاد آیا رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے تھے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی شاگرد تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پولیس آ گئی ان کے گھر, اور انگریزوں کا زمانہ تھا. یہ رپورٹ ملی تھی کہ یہ
ہتھیار رکھتے ہیں اپنے گھر میں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. تو جو ایس پی آیا تلاشی لینے کے لیے وہ سکھ تھا. وہ آیا, اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نکال دیں, آپ بھی باہر آ جائیں, ہم تلاشی لیں گے. حضرت نے اپنے گھر والوں کو ایک طرف کر دیا اور خود باہر چارپائی پہ بیٹھ گئے, اور وہ جو پولیس والے تھے وہ اندر چلے گئے تلاشی لینے کے لیے. کافی دیر تلاشی لی انہوں نے اطمینان سے, اور اس کے بعد وہ باہر آ کر بیٹھے. تو ایس پی نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ کے بارے میں رپورٹ جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اور آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو قانون کے خلاف ہو, رپورٹ غلط تھی, ہم اس کا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک بات اور معلوم کرنی ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں آپ کے گھر کی تلاشی لے کے آ رہا ہوں, اور میں نے کچن کی بھی تلاشی لی ہے, باورچی خانے کی, مگر مجھے وہاں بھی کوئی کھانے کا سامان نظر نہیں آیا. کوئی اناج, کوئی غلہ, کوئی سبزی, کوئی دال, کچھ رکھا رہتا ہے گھروں میں, بہت میدان صاف ہے بالکل, کچن میں بھی کچھ نہیں, گھر میں بھی کچھ نہیں, کھانے کی کوئی چیز پورے گھر میں نہیں, آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, فاقہ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ جو ایس پی تھا, پولیس کپتان, خاموش ہو گیا, اور پھر کہنے لگا اپنی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر, 10 کا نوٹ, اس زمانے کی بات ہے, اب سے تقریباً 90-95 سال پہلے کی بات ہے. یعنی اس زمانے میں بہت سی جگہوں پر مدرسوں میں 10 روپے کی تنخواہ ہوتی تھی مدرس کی. تو اس نے 10 کا نوٹ نکالا اور یہ کہا کہ آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لے لیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے دینے کا, ہمیں اسی طرح دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی جو تلاشی لینے آیا تھا, گرفتار کرنے آیا تھا, وہ ہدیہ دے کر چلا گیا. ہر چیز میں اسی طرح ہوتا ہے, مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. تو ایک بات تو یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا. کون گمان کر سکتا تھا کہ جو تلاشی لینا آئے وہ ہدیہ دے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوایا. آگے نمبر 4, نیکی کرنے سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور اسی صورت میں ہی آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتے ہیں. اب سوچیں ذرا, کاموں میں اگر آسانی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ پریشانی مشکلات ہی تو ہوتی ہے. بھئی ہم تو سچی بات ہے, ہم بار بار کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, ہمیں تو یہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں آسانی مانگیں. میری ساری دعاؤں میں آدھا حصہ تو آسانی ہی مانگنے کا ہوگا کم سے کم, یا اس سے بھی زیادہ. ہر چیز کی آسانی میں مانگتا ہوں اللہ سے, اللہ سارے کام آسان. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا. ہم بھی دعا کر لیتے ہیں لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر, فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. نسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم سهلا اذا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ ہم سب کے کام آسان کرے. آگے فرمایا نمبر 5, یہ آیت ہے جو میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی ہے. نیکی کرنے سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے. جوانوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اور بوڑھوں کو بھی. زندگی کی تلخیوں سے اور کرواہٹوں سے سب پریشان ہیں. کیا خیال ہے؟ روزانہ الجھنے ہی الجھنے. مزہ نہیں ہے زندگی میں. مزہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اور انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے, اس کا ایک راستہ بتا رکھا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو صحیح عمل کرے گا, نیک عمل کرے گا, اچھا عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, اور ایمان کے ساتھ کرے گا, تو ہم اس کو
خوشگوار زندگی جلائیں گے، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آپ سوچئے، اس پہ میں ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا عمل کرو گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب آپ غور کریں، ایک تجربہ، ایک موازنہ کریں کہ آپ نے نماز پڑھی گھر میں، مسجد میں نماز پڑھی، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے گھر والوں نے بھی نماز پڑھی، اس دن آپ کی کیفیت اچھی ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ آپ سے نماز چھوٹ گئی تو اس دن اچھی ہوتی ہے؟ زبردستی نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیں، سچی بات بتائیں۔ جس دن نماز پڑھی ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہو تو آپ بتائیں، کہ نماز کے ساتھ جو مزہ اور کیفیت اور اطمینان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ کر نہیں ہوتا۔ آدمیوں کے ساتھ برتاؤ میں، آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ نے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو اس دن اچھا لگا، مزہ رہا، یا جس دن آپ نے غصہ کیا اور لڑائی کی اس دن مزہ رہا؟ سوچیں اس بات کو۔ بھائی نیک عمل جو ہے وہ کوئی چڑیا نہیں ہے کہ جو فضا میں اڑتی ہو، نیک عمل وہی کام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور برے عمل بھی وہی کام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اپنے عمل کو ٹھیک کر لو تو خود ہی آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ بھائی جب گھر والوں کے ساتھ آپ نے نرمی کا معاملہ کیا، آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے سوچا بھائی یہ بھی آدمی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کی بات نہیں ہے، آپ نے نہ ڈانٹا نہ برا کہا، تو اس دن گھر میں مزہ رہا یا نہیں رہا؟ اور ایک دن آپ نے ذرا سی غلطی پہ بہت زیادہ ڈانٹ دیا، اس دن کیا رہا؟ روٹی ملنا مشکل ہو گیا۔ خراب ہوئی زندگی یا اچھی ہوئی؟ بس یہی کہنا ہے کہ اچھا عمل اسی کا نام ہے جو آپ ہم سب جانتے ہیں، بس کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہر آدمی چاہتا ہے، زندگی کا لطف ہر آدمی چاہتا ہے، تو زندگی کا لطف تو بھائی صاحب سوائے عمل صالح کے ملنے والا نہیں ہے، یہ لکھ کے رکھ لو۔ ڈھونڈتے پھرو چاہے دنیا میں جہاں، نہیں ملے گا۔ اگر صحیح عمل پر نہیں آؤ گے تو زندگی کا مزہ نہیں ملے گا، پیسے میں بھی نہیں ملے گا۔ بہت زیادہ پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کھرب پتی لوگوں کو زندگی سے عاجز اور پریشان دیکھا ہے۔ پیسے سے مزہ نہیں ملتا، عہدے سے مزہ نہیں ملتا۔ میں بڑے بڑے عہدے والوں کو جانتا ہوں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بڑی عزتوں والے، باہر کی دنیا میں عزت ہے، گھر میں پریشان ہیں، بڑی شہرتوں والے پریشان ہیں، اور پیسے سے تو ملتا ہی ملتا نہیں سکون، یہ تو پکی بات ہے۔ حضرت نے کہیں نقل کیا ہے کہ ایک کتاب لکھی کسی نے، دنیا کے اندر وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر سال ایک جائزہ آتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار کون کون ہیں، 500 آدمیوں کا آتا ہے، 500 کی لسٹ آتی ہے، اس میں ٹاپ 10 ہوتے ہیں، 10 بڑے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، وہ 10 اتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کی مالداری کا تو اندازہ ہی کرنا مشکل۔ اس میں تو 500ویں نمبر پر بھی جو آدمی وہ بھی کھرب پتی ہوتا ہے، معمولی آدمی نہیں ہوتا، لیکن شروع کے 10 میں اگر کوئی آدمی ہے تو آپ اندازہ کریں وہ کتنا بڑا مالدار ہوتا ہے۔ ایسے 22 آدمی جو اپنے اپنے وقت میں ٹاپ 10 میں رہ چکے تھے، ان میں سے 22 آدمیوں کی آخر کی زندگی کے حالات چھپے، یعنی موت کیسے آئی، آخر کیسا گزرا، تو ان 22 میں سے 14 نے خودکشی کی تھی۔ اتنا بڑا مالدار آدمی جو کسی وقت میں دنیا کے 10 بڑے مالداروں میں شامل رہا، اس کو کیا ایسی پریشانی ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی سے عاجز آ کر اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیا؟ آپ سوچیں، تو پیسے سے سکون نہیں ملے گا، کسی بھی چیز سے نہیں ملے گا، اپنی مرضی چاہنے سے سکون نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ ہماری بات چلنی چاہیے، ان کی بات نہ مانو تو غصہ۔ گھر والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، اور اگر کہیں کسی کمپنی کے سربراہ ہیں، کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، وہاں بھی یہ قصہ دیکھتے ہیں نا۔ یہاں کے ناظم صاحب چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں، اسے بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے مدرسوں کے ناظم صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں، یا محتمم صاحب، کہ غصہ ہی غصہ اپنی چلنی چاہیے۔ بہت سی مسجدوں کے متولی صاحب بھی ایسے ہوتے ہیں، سارے نمازیوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں،
مولانا امام صاحب کو تو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں متولی بنانے کا جو معیار ہے وہ یہ تو ہے نہیں کہ کوئی دیندار آدمی ہو، پانچوں وقت کا نمازی ہو، پانچوں وقت پابندی سے مسجد میں آنے والا ہو، اسے بنائیں متولی۔ ہم تو کسی اور وجہ سے متولی بناتے ہیں آج کل۔ تو متولی صاحب جب آپ ایسے آدمی کو بنائیں گے تو ڈنڈا چلاتا ہے، وہ اپنا غصہ دکھاتا ہے، وہ اپنی ہڈی دکھاتا ہے۔ ٹھیک کر لو اس چیز کو بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں اڑانا ہے کسی کا، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ ہم مدرسوں اور مسجدوں کے اندر اگر اللہ کی شریعت کے مطابق کام نہیں کر سکتے تو اور کہاں کریں گے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ مسجدوں میں اماموں کو متولی کی مرضی کے خلاف بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بار بار سناتا ہوں، دلی کے علاقے میں ایک امام صاحب نے سود کے خلاف تقریر کر دی۔ سود کے خلاف تو ہر مسلمان کو تقریر کرنی چاہیے، اتنا بڑا حرام ہے سود، لیکن امام کو اجازت نہیں منبر پر بیٹھ کے بول دے۔ متولی صاحب نے اگلے دن امام صاحب کی چھٹی کر دی کہ ہمارے خلاف تقریر کی، کیونکہ وہ ان کے کاروبار میں سود تھا۔ مجھے متولی سے اتنی شکایت نہیں جتنی نمازیوں سے، اس محلے کے نمازیوں کو۔ میں سوچتا ہوں میرا جانا نہیں ہوا وہاں اس کے بعد سے، میں جانتا ہوں اس جگہ کو، اگر میرا جانا ہوا تو وہاں میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان لوگوں سے بات کروں اور یہ کہوں تمہارے ایمان کا کیا تقاضا تھا۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ متولی سے آپ کہتے کہ اتنی بری چیز ہے اور تم یہ کاروبار کرتے ہو، تمہیں متولی سے ہٹایا جاتا ہے، متولی کے منصب سے۔ یہ امام صاحب رہیں گے، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ خیر، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بات چلے اس میں مزہ آئے گا۔ یاد رکھو کبھی نہیں، صرف اللہ کی بات چلنے میں مزہ آئے گا زندگی کا۔ من عمل صالحا، یہ ہے عمل صالح، نیک عمل، اچھا عمل، صحیح عمل۔ میں نے مثال سے سمجھایا، کیونکہ ہم لوگ نیک کا لفظ بول دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نیکی کیا چیز ہوتی ہے، کوئی ہوا میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے بابا، یہ زندگی جس طرح گزارتے ہو اور گزارنے کے جو طریقے، اسی میں نیکی ہوتی ہے، اسی میں برائی ہوتی ہے۔ تو اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، اپنا عمل صحیح کر لو، بس زندگی اچھی ہو جائے گی، زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ اور زندگی کا جب مزہ آ جاتا ہے تو پھر آدمی کے لیے نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جینا بھی اچھا ہو جاتا ہے اور مرنا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو عاجز ہیں، زندگی سے بھی پریشان ہیں، موت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس وقت جو ہم مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ زندگی سے بھی پریشان ہے، موت سے بھی پریشان ہے۔ لیکن ایمان والا جو اصلی ہوتا ہے، جو اچھے اعمال کرتا ہے، اسے نہ موت سے ڈر لگتا ہے، نہ جس زندگی سے وہ عاجز آتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک وقت زندگی گزارنے کے بعد وہ آخرت کی تمنا کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو جنت نظر آنے لگتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے، اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچائیں گے، تو وہ تمنا کرنے لگتا ہے اپنے دل میں کہ اب یہاں زیادہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کو، جس کو حقیقت میں یہ مزہ مل جاتا ہے، اس کی زندگی کے انداز بدل جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیوں سے زندگی میں جو لطف آتا ہے وہ دنیا میں بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا۔ حضرت نے جب لکھا ہے، مجھے یاد آ گیا، کھلی آنکھوں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسے لوگوں کا لطف و راحت بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ بادشاہ تو بیچارے بہت پریشان زندگی گزارتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، اسپین کے جو بادشاہ گزرے ہیں، اسپین اسلامی تاریخ کا ایک شاندار حکومت والا ملک ہے، اندلس جس کو کہتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، اور ذرا جگہ بنا لیں، باہر مجمع بہت بڑھ گیا ہے، تو جتنی گنجائش، اندر کچھ لوگ اور آ سکتے ہیں، جہاں گنجائش ہو بیٹھ جائیں۔ آگے پیچھے والے کو کہہ رہے ہیں، آگے والوں کو نہیں، آگے تو ٹھیک ہے، پیچھے والے جو لوگ یہاں سے آگے بڑھ جائیں تو جگہ ہو جائے گی۔ اسپین کی تاریخ میں بڑے بڑے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر ہی بس بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ جائیں، آواز نہیں، کوئی زبان سے نہ کہیں، بس آگے بڑھ جائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے زبان چلانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، پیر یا ہاتھ چلانے کی ضرورت ہے، خاموشی سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ بیچاری زبان ایسی ہے کہ ہم لوگ اس کو بے ضرورت بہت استعمال کرتے ہیں، اس سے توبہ کریں، بہت بڑی مصیبتیں اس سے بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ موضوع اس وقت نہیں تھا، ورنہ میں آدھا گھنٹہ اسی پر بولتا، پھر بھی جب بات آ گئی تو کہتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال کریں ضرور۔ ایک تو مسجد میں کبھی بھی بلد آواز نہ بولیں، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے،
ڈرنے کی جگہ. قرآن میں لفظ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے. تو مسجد میں آ کر بے تکلف کوئی بات اس وقت نہیں کر رہا تھا کوئی، لیکن نمازوں میں کرتے ہیں لوگ، تکبیر ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. اور جمعے کے دن تو مجھے اب تک کی زندگی میں شاید 1-2 مسجدوں میں ایسا ملا جہاں خاموشی نظر آئی، ورنہ امام کھڑا ہوتا ہے مصلی پر، مؤذن تکبیر شروع کرتا ہے اور یہاں بات شروع ہوتی ہے کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، جگہ خالی ہے. بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، پیچھے والوں کو بلانا شروع کرتے ہیں، زبان سے، زور سے، بلند آواز سے، تقریباً ہر جگہ شور ہوتا ہے. اور یہ انتہائی خراب بات ہے، انتہائی ناجائز عمل ہے. مسجد میں آوازیں بلند کرنا ناجائز بات ہے، دین کی بات یا ضرورت کی بات کے علاوہ. یعنی جب بلند آواز سے بولنا ضروری ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل نہیں. آپ آپس میں اول تو بات ہی نہ کریں مسجد میں بیٹھ کر، لیکن اگر بات ہو تو خاموشی، بالکل کان میں کہیں کسی سے کچھ کہنا ہو. مسجدوں میں تکلفی سے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی مسجد کے باہر بھی زبان کا غلط استعمال کرنے سے بچیے. عادت ڈالیے صحیح بولنے کی. صحیح بولنا، صحیح بولنے کے لیے سچ بولنا بھی ضروری ہے، اور سچ بھی ہر سچ نہیں بولنا. جس سچ کے بولنے سے کسی کی بے عزتی ہو وہ نہیں بولنا، جس سچ کے بولنے سے کسی کو تکلیف ہو وہ نہیں بولنا. بولنا ہے تو تنہائی میں بولنا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو، اس کی اصلاح ہو. کسی کے سامنے نہیں بولنا. بولنے میں بہت احتیاط کیجیے، زبان کا حساب دینا پڑے گا، یہ بات ہر وقت یاد رکھیے. حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے نصیحت کے لیے کہا تھا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو زبان ہے اسے قابو میں رکھو. تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے زیادہ تر لوگ تو اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آپ سوچیں ذرا، زبان کا خواہ استعمال کر کے ہم لوگ اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو خیر، اسپین کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جو وہاں بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک بہت بڑی شان کا بادشاہ گزرا ہے، عبد الرحمن الثالث اس کو کہتے ہیں. 50 سال کے قریب اس نے حکومت کی ہے، اور شان کا یہ عالم تھا، طاقت کا یہ عالم تھا کہ قریب کے جتنے ملک تھے یورپ کے ممالک، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ ان کے دربار میں ہوتا تھا، عبد الرحمن الثالث کے دربار. جیسے آج کل سب کے جھگڑوں کا فیصلہ امریکہ میں ہوتا ہے، جھگڑے پیدا بھی وہی کیے جاتے ہیں، فیصلہ بھی وہی کیا جاتا ہے، دونوں کام خود ہی کرتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کر دیتے مسلمان، ہم جھگڑا پیدا نہیں کرتے. تو عبد الرحمن کی شان یہ تھی کہ اگر کسی بادشاہ کو خط لکھ دیا، ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پہ قبضہ کر لیا، وہ مظلوم ادھر آیا درخواست لے کر کہ مجھے میرا ملک دلا دیں، اور عبد الرحمن ثالث نے خط لکھ دیا کہ تم ان کا ملک خالی کر دو اور نہ ہم فوج لے کر آئیں گے. وہ پیچھے چلا گیا. اسے اتنا ڈاؤٹ تھا. ایسی طاقت کا آدمی، اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، جو بعد میں دیکھا لوگوں نے کہ اس نے لکھا تھا کہ پوری زندگی میں صرف 14 دن ایسے گزرے ہیں جن میں خوش رہا. 14 دن. اتنا بڑا بادشاہ، اور مسلمان بادشاہ، اور اچھا بادشاہ، دیندار بادشاہ. تو بادشاہوں سے زیادہ لطف اور مزہ ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی میں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. مزے کا تعلق تو اصل میں دل سے ہے نا. دل ٹھیک ہے، دل مطمئن ہے تو زندگی کا مزہ ہے. اب جس کا دل ہی مطمئن نہ ہو، چاہے اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں. نمبر 6، نیکی سے مال بڑھتا ہے، بارش ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، باغوں میں پھل آتا ہے، نہروں میں پانی آتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت ہیں. سب جانتے ہیں اس آیت کو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. سارا قرآن سے. اللہ سے استغفار کرو. استغفار کرنا کیا ہے؟ ایک طاعت، ایک نیکی ہے. تو پتہ چلا ایک نیکی ہے. اس نیکی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، بیٹے ملتے ہیں، اولاد ملتی ہے، باغوں میں پھل آتا ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، مال بڑھتا ہے.
جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ سے، اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگیں گے، برکت کی برکت آتی چلی جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مسئلہ تو تجربہ کرنے کا ہے، کرتے تو نہیں نا ہم۔ نمبر 7، عجیب بات ہے، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخصیت ہے، کس طرح سے استنباط کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایمان کی برکت سے، اگر ایمان واقعتاً وہ ایمان ہے جو ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں، ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں، ان سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ یہ سارے مضامین ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی برکت سے دلوں کے اندر قوت آتی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جماؤ، ایمان والوں کو، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی برکت سے دل میں جماؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ایمان اور علم کی برکت سے عزت آتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور صاحب ایمان اور عمل صالح، نیک عمل کرنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت رکھ دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ حدیثوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں، پھر وہ فرشتوں سے بتاتے ہیں، پھر فرشتے دنیا میں یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا کر دیتے ہیں، لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 8، سبحان اللہ، عجیب استدلال ہے، علماء محظوظ ہوں گے۔ نیکی کرنے سے مالی نقصان کی بھی تلافی ہو جاتی ہے، مالی جو نقصان ہوا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم اسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ بدر میں جو قیدی کے کافر تھے، ان سے فدیہ لیا گیا تھا، آزادی کے بدلے میں پیسہ لیا گیا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا اللہ، یعنی ایمان دیکھے گا، تو جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، یعنی مالی نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ اور نیکی کرنے سے مال بڑھتا بھی ہے، اور خاص طور سے وہ نیکی جو مال سے تعلق رکھتی ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھا لیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے ہیں۔ تم نے یہاں دیا، آخرت میں ثواب تو ملے ہی ملے گا، پکا ہے، دنیا میں بھی وہ مال واپس ملتا ہے، لازماً ملتا ہے۔ نمبر 9، نیکی کرنے سے دل میں اطمینان ملتا ہے، پہلے بھی آ چکی یہ بات، الگ انداز سے ہے، قرآن میں ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جس کا بھی چاہے تجربہ کر لے، پکی بات ہے۔ ہم جو یہ معمولات بتاتے ہیں، ان میں مراقبہ بتاتے ہیں، ذکر، دل سے اللہ اللہ کہنا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ اس سے ہماری طبیعت میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام پہلے دن سے ہوگا۔ جس دن تم اللہ کا ذکر شروع کرو گے، پہلی بار سے دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے کہنے میں، چونکہ اس کا ذائقہ اللہ کی توفیق سے چکھا ہے کہ پہلے دن سے اطمینان قلب مل جاتا ہے، دل کا سکون مل جاتا ہے۔ خواہ مخواہ پریشان پھرتی ہے دنیا، لوگ پریشان ہیں، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل کا اطمینان تو لازمی طور پر ملے گا۔ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر جھوٹا نکلے تو ہمیں جھٹلا دینا آ کر، ہم تو کھل کے دعویٰ کر رہے ہیں۔ تجربہ کر لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دعویٰ کیا ہے جناب، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے، اور ہمارا تجربہ کیا ہے؟ جب قرآن میں بتا دیا تو اس سے زیادہ یقین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوتا تو اس سے زیادہ یقین قرآن کی بات کا ہے۔ واہ، 2-3 چیزیں حضرت نے نقل کی ہیں۔
ایک بزرگ کا قول ہے، عجیب بات ہے، یہ تو عام لوگوں میں کہنے کی بات بھی نہیں، کہ اگر جنتی ایسے حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں تو وہ بڑے مزے میں ہیں۔ یعنی جنتیوں کو اگر یہ اطمینان نصیب ہے جو ہمیں یہاں نصیب ہے تو بہت مزے میں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ افسوس یہ غریب دنیا دار دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ دنیا کا مزہ چکھا نہ عیش کا دیکھا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں پریشان ہی پریشان رہ کر بیچارے چلے گئے، دنیا دار لوگ یعنی پیسے والے لوگ، طاقت والے لوگ۔ ایک بزرگ نے فرمایا بادشاہوں کو اگر اس لذت کا پتہ چل جائے جو ہمارے دلوں میں ہے، ذرا غور کیجیے گا، بادشاہوں کو اگر اس لذت اور اس اطمینان کا پتہ چل جائے جو ہمارے دلوں میں ہے تو وہ فوج لے کر چڑھ پڑے کہ ہمیں دو، فوج سے مقابلہ شروع کر دیں کہ یہ اطمینان تمہیں کہاں سے ملا، ہمیں بھی دو۔ لیکن اس کے لیے فوج لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو چپکے سے ایک طرف بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 11، نیکی کی برکت سے آدمی کی اولاد تک کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، قصہ پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، وہاں سے نکلے، ایک دیوار تھی گرنے کو تیار تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو اللہ کے بندوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، اتنے کنجوس لوگ ہیں، ان کی دیوار آپ نے کیوں ٹھیک کی؟ تو انہوں نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کا باپ نیک آدمی تھا جو انتقال کر گیا، باپ مر گیا مگر چونکہ وہ نیک تھا تو اس کی نیکی اولاد کے کام آئی۔ آپ اندازہ کریں، لوگ اولاد کے لیے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ حلال طریقے پر دے سکیں تو ضرور چھوڑو اولاد کے لیے پیسہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن حرام طریقے سے جمع کر کے مت جانا، اس سے بہت اچھا ہے اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑنا، اولاد کو دین پر چھوڑ کر جاؤ، اولاد کی دینی تربیت کر کے جاؤ، دیندار بنا کے جاؤ تو انشاءاللہ وہ اولاد اچھی رہے گی، اور خود نیکیاں کر کے جاؤ تو وہ نیکیاں اولاد کے کام آئے گی۔ نمبر 12، عجیب بات ہے، یاد رکھیے گا، نیکی کرنے سے دنیا میں بشارتیں مل جاتی ہیں جنت کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر جمے رہے، استقامت اختیار کی، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، غم مت کرنا، اور جو جنت کا وعدہ تھا اس کی بشارت سن لو، وہ ملنے والی ہے۔ اور یہ بشارت، یہ فرما رہے ہیں، مرنے کے وقت مل جاتی ہے آدمی کو دنیا میں، نیکی کرنے کے نتیجے میں، ایمان پر استقامت کے نتیجے میں۔ اور سنیے، نمبر 12 13 پتہ نہیں کون سا نمبر ہے، نیکیاں کرنے سے ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملتی ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک تو بے صبری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مظاہرہ کرو، اللہ ہم راضی ہیں مگر ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، پریشانی دور کر دیجیے۔ نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ جانے کیا بات ہے، میں سچ کہتا ہوں، کیوں پریشان؟ کم سے کم مسلمانوں کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس تو بہت آسان نسخہ ہے، بہت سادہ سا نسخہ ہے، بہت بالکل عملی نسخہ ہے۔ صبر کر لو اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو رو کر دعا کر لو اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، پکی بات ہے۔ نیکی کرنے سے مسائل پورے حل ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور سنیے، بعض نیکیاں ایسی ہیں
کہ دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. کتنا آسان کام ہے. حدیث میں اللہ فرماتے ہیں اے بندے صبح کو تو میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر تو میں سارے مشکل کاموں کے لیے کفایت کروں گا. دن بھر کے جتنے کام ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے. ہم سچ کہتے ہیں آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں. صبح کو یہ اشراق کی جو 4 رکعت ہیں, صبح کو سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں, دن بھر کے لیے اللہ کے حوالے کر دیں. اپنے کاموں کو کام کریں مگر ان کاموں میں کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دے. اور صاحب بعض نیکیوں کا یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے. حدیث میں آیا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تجارت میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولیں, صدقہ و بینا, اور بات صاف کریں تو دونوں کو برکت ملے گی. اور اگر جھوٹ بولیں اور بات کو چھپائیں تو برکت چلی جائے گی. آپ سوچیں ذرا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چھپانے میں فائدہ سمجھتے ہیں, بات ظاہر کر دیں سچ بول کر اور پھر دیکھیں کتنی برکت آتی ہے. نیکیوں ہی میں سے صدقہ ہے. صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ بات میں بہت ذرا تاکید سے کہنا چاہتا ہوں, وقت اب لمبا نہیں رہا اس لیے بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, بات سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن صدقے کی بات آئی ہے تو سب سے میری گزارش ہے کہ اس کی عادت ڈالیں. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ بلائیں ٹلتی ہیں, یقیناً ٹلتی ہیں. اللہ کا غصہ, صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے, ٹھنڈا کرتا ہے. ہمارے گناہوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو صدقہ کرنے سے تو بلائیں ٹلتی ہیں, اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے, اور دوسرے فائدہ یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو برکت کے لیے پریشان ہیں. مدرسوں والے, مسجدوں والے, ہماری دینی لائنوں والے تو بیچارے پیسہ دینا ہوتا ہی نہیں ہے, برکت ہی سے تو کام چلتا ہے ہم لوگوں کا. تو برکت حاصل کرنے کا شاندار نسخہ ہے صدقہ کرنا. ہمارے بہت سے طلبا یا بہت سے ہمارے بھائی علماء بھی, کوئی حرج نہیں ہے بے تکلف کہنے میں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت غریب ہیں, ہمارے پاس کہاں ہے دینے کے لیے, ہم تو سب لینے اتنا کہاں رکھا ہے ہمارے پاس. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جتنا آسانی سے دے, 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں, 2 روپے تو دے سکتے ہیں, 5 روپے تو دے سکتے ہیں, تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اتنا دینے میں تو کوئی مشکل نہیں. ہمارے طلبہ دے سکتے ہیں, بھائی والدین نے خرچے کے لیے جو پیسے دیے اس میں سے 2 روپے دے دو کسی کو, غریب آدمی کو. کسی کی کوئی ضرورت اچانک سامنے آئے اسے پورا کر دو, صدقہ ہو جائے گا اور شاندار برکت ملے گی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھلی آپ کو دکھائی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, میں بہت کھول کے کہنا مناسب نہیں لگتا, لیکن یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ بس ادھر دو گے ادھر ملے گا اور برکت کے ساتھ ملے گا. یہ پکی بات, بلکہ ایک مشورہ, یہ بھی تجربہ کر لیا اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ جو بھی آمدنی ہو اس کا 40واں حصہ صدقہ کر دیں. زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا, جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, گونج پیدا ہو اس کو کم کر دیں, جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں تو 40واں حصہ فرض کے طور پر دینا ہی ہے اور اس سے برکتیں آئیں گی. لیکن ہمارے طبقے میں تو اکثریت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اکثر وہی لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ بیچاری اہلیہ کے پاس تھوڑا سا زیور ہو جاتا ہے تو اس کی دینی پڑتی ہے وہ حساب کو زکوٰۃ, اور کبھی کبھی وہ دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آتا ہے. جو بات ہے سچی وہ تو یہ ہے. لیکن آمدنی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اب ایک آدمی کو اگر تنخواہ ملی اس کا 40واں حصہ وہ صدقہ کر دے, کوئی ہدیہ ملا اس کا 40واں حصہ صدقہ کر دے, کوئی بھی آمدنی, تجارت میں آمدنی ہوئی اس کا 40واں حصہ صدقہ کر دے, تو پھر آپ برکتوں کو دیکھیں. سمیٹے نہیں سمٹیں گی برکتیں, بہت زیادہ برکتیں آئیں. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ نیکی کرنے سے مال بڑھتا ہے, اس میں صدقہ ہے, اللہ کا غضب دور ہوتا ہے. اور صاحب 2-3 چیزیں اور سننے جلدی سے.
دعا ایک نیکی، دعا سے بلا ٹلتی ہے اور سارے کام بنتے ہیں، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور دعا کرنے سے گویا پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ عمر میں بڑھوتری نیکی سے ہوتی ہے اور پریشانی جو آنے والی تھی اس کو دعا ہٹاتی ہے۔ بہت سے لوگ خواہ کی بات کرتے ہیں کہ جی دعا سے کیا ہوگا، کچھ اپنا کرنے کچھ کرتے نہیں، بس خالی دعا کی بات کرتے ہیں۔ چلو ہم دعا کر لیتے ہیں، تم تو یہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن الحمدللہ ہم صرف دعا نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرنے اس کے سارے کام کرو، صبر اختیار کرو، پھر اللہ سے دعا مانگتے رہو، ساتھ میں ضرور دعا مانگتے رہو۔ تو دعا سے برکتیں آئیں گی، دعا سے بلائیں ٹلیں گی، دعا سے مصیبتیں دور ہوں گی، دعا سے دل کا اطمینان حاصل ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں، لوگ انسانوں سے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں اور کوئی سن لے تو ذرا خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ سننے والا ہے اور پوری کرنے والا ہے ضرورتیں اور تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہمارا رب ہے، اس کو سنانے میں تکلف کرتے ہیں، اس سے دعا نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے۔ طے کر لیں اس بات کو کہ ہم کسی چکر میں، ہم تو صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو حل کرنے والے۔ روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت کروں گا، مجھ سے رزق مانگو میں رزق دوں گا، اعلان ہوتا ہے صبح کو۔ ہم سوتے رہتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تب بھی اللہ سے مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے، کرتے بھی ہیں تو دوسروں سے کراتے ہیں، دعا خود سے نہیں کرتے۔ بھائی خود مانگو اللہ سے، کوئی پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنیں گے؟ سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دعا کا مزاج بنائیں۔ تو بہرحال دعا کرنا ایک نیکی ہے، اس سے مصیبتیں ہٹتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اور کام ہیں، سورہ یاسین پڑھنے سے کام آسان ہو جاتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا ہے، اور ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں طبیعت سیر ہو جاتی ہے، اور دعاؤں کی برکت سے قرض ادا ہوتا ہے اور فکریں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا غم ہے، مایوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قرض نے بوجھل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ قرض بھی ادا کر دیں گے اور پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اللہم انی کیا ہے اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں غم سے اور حزن سے، اور پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے اور سستی سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے اور بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اللہ سے روزانہ دعا مانگو، انشاءاللہ قرض بھی ادا ہو جائے گا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں کو تو صحیح بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے مصیبتیں جھیلنے کی کچھ عادت سی ہو گئی، ورنہ صحابہ کو دیکھا، حضور نے ان کے چہرے کو دیکھا اور محسوس کر لیا کہ کوئی پریشانی ہے۔ اس طرح صحابہ خامخواہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایک آدمی کو پریشانی تھی تو نظر آیا، یہاں میں سے ہر آدمی کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، سب لوگ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ صحیح کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے گناہ کرنے میں آخرت کا عذاب اور دنیا کے نقصانات اللہ نے رکھے ہیں، اسی طرح نیکیاں کرنے میں آخرت کا ثواب اور دنیا کے فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کمزوروں کے لیے آخرت کا ثواب بھی بڑی چیز ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈر بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر جو معاملات ہیں کم سے کم انہی کو سامنے رکھ کر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لیں اور طاعتیں اختیار کریں، عبادتیں کریں، نیکیاں کریں، اعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری زندگی کا صحیح راستہ ہے۔ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، ہمارے گھر اچھے ہو جائیں گے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے، ہمارا حال اچھا ہو جائے گا، مال میں جو بے برکتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اچانک آنے والی پریشانیوں سے نجات ملے گی، اور جو کوئی بات اللہ کی تقدیر سے آئے گی تو اس کی وجہ سے دل پریشان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، دل پریشان نہیں ہوگا بلکہ دل مطمئن ہوگا، اللہ کی تقدیر پر اللہ کی رضا میں راضی رہے گا۔ یہ زندگی سوچیں ذرا، اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ مزے کی زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جینا تو پڑے گا جتنے دن اللہ تعالیٰ جلائیں گے، اچھی زندگی جینے کی کوشش کریں،
بھائی عمر تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی عمر کم تو نہیں کرنا چاہتا نا. جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہم بھی چاہتے ہیں پوری ہو, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں زیادہ ہو. ہم لوگ تو تصور میں رکھتے بھی ہے نا کہ ہم ابھی موت کا نمبر نہیں ہے, مرنے کا نمبر نہیں ہو, تو بہت دن رہیں گے. تصور میں یہ بات بھی رکھتے ہیں. تو چلو اللہ سب کی عمروں میں, ہم سب کی عمروں میں اللہ برکت دے, ہمارے بچوں کی عمروں میں اللہ برکت دے, لیکن پھر بھی مرنا تو پڑے گا. جتنی عمر ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں, ایک آدمی کی عمر اللہ نے 80 سال رکھ دی, تو 80 سال تو اسے جینا ہے نا دنیا میں. تو یہ زندگی 80 سال کی اچھی بنا لو نا یار, کیوں پریشان ہو کر زندگی گزارتے ہو؟ اچھی بنانے کا راستہ فقط ایک ہے, مسلمان کے لیے تو ایک ہی ہے, دوسروں کے لیے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ایمان والے کے لیے راستہ بس یہی ہے کہ وہ تقوی کا راستہ اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کی کوشش کرے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی, چونکہ ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں. ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں ہم برائیوں کے عادی ہیں. ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس جو ہے وہ ہمیں دبا لیتا ہے, اور باہر سے جو دشمن ہے شیطان وہ دبا لیتا ہے. دونوں کے دباؤ میں آ کر ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, اور نیکیاں کرنے میں, یہاں تک کہ نمازیں پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہم میں بہت کم لوگ ہیں جن کی کبھی نماز قضا نہ ہوتی ہو. مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے, اور 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی مسلمانوں میں 10% بھی نہیں ہے. تعجب ہوتا ہے, کتنی خطرناک بات ہے. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے, یہ نمازیوں کا مجمع ہے, یہ دینداروں کا مجمع ہے, یہ داڑھی والوں کا مجمع ہے, یہ کرتے ٹوپی والوں کا مجمع ہے. اس مجمع میں بھی آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کبھی نہ کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو سوچیں ذرا کتنی کمزوری کی بات ہے. یہ کمزوری ہمارے اندر ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک طاقت چاہیے. وہ طاقت دل میں پیدا کی جاتی ہے, اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے. اس لیے کہ اللہ کا نام دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے, اللہ کے نام میں بھی بہت زیادہ طاقت ہے. اسی وجہ سے احادیث میں جو کہا گیا ہے نا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہا جائے, یعنی اللہ کے نام سے دنیا قائم ہے. جب دنیا میں جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا تو قیامت آئے گی. تو اللہ کے نام میں بہت بڑی طاقت ہے. دل کے اندر جب اللہ کا نام بیٹھ جاتا ہے تو دل طاقتور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے سامنے نفس کا تقاضا آتا ہے تو دل اس کا مقابلہ کر لیتا ہے. نفس کہتا ہے نیند آ رہی ہے, سو جاؤ, نماز بعد میں دیکھ لیں گے. دل کہتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھنے کا یہی وقت ہے, ابھی پڑھنی ہے. نفس کہتا ہے کہ بدکاری کا موقع ملا, اللہ ہم سب کو بچائے, بدکاری کا موقع مل رہا ہے, کر ڈالو, دیکھا جائے گا. دل کہتا ہے کہ نہیں, جہنم میں مجھے نہیں چلنا ہے, ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, مجھے پیچھے ہٹ جانا ہے. تو دل کے اندر وہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ طاقت اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے سارے کام ہوتے ہیں. یہ جو محنتیں ہیں, ساری محنتیں اسی کے لیے ہیں, اور خاص طور سے جو ذکر و سلوک کی محنتیں ہیں, تصوف کی محنتیں ہیں, ان کا خلاصہ فقط یہی ہے کہ دلوں میں وہ طاقت, وہ پاور پیدا ہو جائے جو شیطان اور نفس کا مقابلہ کر سکے, کرا سکے ان سے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور جس آدمی سے جہاں ہو سکے, ہماری طرف سے بالکل یہ ترغیب نہیں کہ کوئی آدمی ہم سے تعلق جوڑے, یا فلاں سے, ہمارے شیخ سے, یا ہمارے فلاں دوست سے, نہیں. اہل حق علماء میں سے, اکابر دیوبند کے طریق پر چلنے والے کسی بھی صاحب ارشاد آدمی سے, شیخ سے آپ اپنا رابطہ قائم کریں, اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو برکتیں آئیں گی, جو زندگی بدلے گی, وہ خود مشاہدہ ہوگا. میں آج ہی ایک میسج سنتا ہوا گاڑی میں آیا ہوں. ایک آدمی کا میسج تھا جو چند مہینے پہلے بیٹھ ہوئے, تو انہوں نے اپنے سادہ سے انداز میں کچھ بتایا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے مراقبہ بتایا, یعنی ذکر جو بتایا, اس کا فائدہ تو مجھے ایسے کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے. بالکل جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی اجنبی عورت سامنے آتی بھی ہے تو بے ارادہ نگاہیں جھک جاتی ہیں. یہ ایک آسان سی مثال ہے, اور ایسے تجربے ہمارے بہت سے لوگوں نے ہم سے بتائے. ہمارے جوان پریشان ہیں, نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ترغیب جاتی ہے. موبائل میں برائیاں آتی ہیں, ان میں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, اس سے برائیوں کی طرف جاتے ہیں. سب کا مقابلہ آسان ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارے لوگوں میں ایمان ہے,
دیندار لوگوں میں یہ مزاج ہے، وہ چاہتے ہیں برائیوں سے بچنا، متقی بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ہمت اور طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کو پیدا کرنے کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو طاقتور بنائیے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل کرائے۔ ٹھیک ہے، وہ تو کرنے ہی ہے، توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ جو بھی حضرات بیعت ہونے کے خواہش مند ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کسی اور شیخ سے بیعت ہیں وہ نہ ارادہ کریں، وہ اپنے شیخ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہاں اگر شیخ کا انتقال ہو گیا تو الگ بات ہے، باقی حکم کی تعمیل میں ہم کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حالت کیا ہے، لیکن شاید یہ سوچ کر کہ ممکن ہے کچھ لوگ اپنے بڑوں کی مدد سے جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ اپنے دوستوں کی مدد سے جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کی توبہ کی توفیق دے تو ان کے طفیل شاید ہماری توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے، ہم تو اس نیت سے بات کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب بتا رہے ہیں، میرے علم میں بھی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں کلمات پڑھتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھ تو سب حضرات ہیں، توبہ کی نیت سے سب پڑھیں گے، کیونکہ توبہ کی نیت تو سب کو توبہ ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ بیعت کی نیت وہ حضرات کریں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جو بیعت ہوں وہ معمولات کو بھی سمجھ لیں، میں بتاؤں گا، اور پھر بعد میں اب تو چونکہ دعا کے بعد عشاء کی نماز ہوگی اور نماز کے بعد کھانا ہوگا، کھانے کے بعد ہم انشاءاللہ 10 بجے دوبارہ بیٹھیں گے، تو اس دوبارہ والی مجلس میں جو لوگ بیعت اب ہوئے یا بعد میں ہوں وہ سب قریب آ کر ملاقات ضرور کر لیں۔ ہمارے یہاں ہمارے سلسلے میں بزرگوں کا ایک طریقہ ہے دل کی نشاندہی کرنے کا، دل پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہنے کا، وہ کر لیں گے۔ ہم لوگ جو بیعت ہوں وہ اگلی مجلس میں، اس وقت تو ایک درخواست ہے کہ مصافحہ بھی نہ کریں کیونکہ نماز میں دیر ہوگی، اور وہ بھی بعد میں 10 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ بیٹھیں گے، تو اس وقت میں دل کی نشاندہی بھی کرا لیں اور مسافر بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، سب لوگ توبہ کی نیت سے سب پڑھ لیں اور بیعت کی نیت وہ حضرات کریں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ سمجھ لیں کہ صرف بیعت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ روزانہ کچھ محنت کرنی ہے، کیونکہ مقصد کوئی رسم ادا کرنا نہیں ہے، خالی کوئی برکت حاصل کرنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے، اب ساری عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں اور ان کا بتایا ہوا کوئی کام کبھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کمزوری کی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی اسپتال میں نام لکھوا دیں اور دوا نہ لیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو صحیح، اس لیے کام کرنا ہے کیونکہ زندگی کو بدلنا ہے، ہماری زندگی میں جو جو کمی ہے اسے دور کرنا ہے، تو زندگی بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنی ایمانی زندگی کے لیے بھی کر لیں، تو چند چیزیں ہم ان کو سمجھ لیں۔ پہلا کام ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری چیز ہے درود شریف، صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم اتنے کی پابندی کر لیں۔ ہم لوگ کمزور ہیں مزاج میں،
بس 100 کی پابندی کر لیں تو بہت سے لوگوں کو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ 100 تو بہت کم ہے، ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، زیادہ پڑھنا چاہیے، 500 پڑھو، پتہ چلا ایک دن 500 پڑھا، ایک مہینے کی چھٹی ہو گئی. یہ بیکار بات ہے. مطلب بیکار تو نہیں کہیں گے، ثواب تو اس کا ملے گا، لیکن اس سے نقصان ہو جاتا ہے. روزانہ تھوڑا تھوڑا کرو تو زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے پابندی سے یہ کریں، 100 مرتبہ استغفار اور درود شریف صبح شام. اور صبح شام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل فجر بعد اور بالکل مغرب بعد ہی، آپ کی سہولت پر ہے. یہ کوئی عملیات نہیں ہے عاملوں پہ کہ وہ سورج نکلنے کے بعد سورج کی طرف منہ کرتے ہیں کہ عمل پڑھنا ہے تو فائدہ. عاملوں نے کر رکھے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں کب پڑھنا ہے. جب آسانی ہو اس وقت کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے. تو صبح شام یہ دونوں. تیسری چیز ہے قرآن کریم ضرور پڑھیں روزانہ. قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی سے کرنی ہے. جو حضرات حافظ ہیں وہ تو ایک پارے کو اپنے لیے فرض کر لیں. جو حافظ نہیں ہیں ان سے جتنا ہو سکے. اور خدا نخواستہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ نہیں رکھا ہے تو اب پڑھ لیں، مرنے سے پہلے ضرور پڑھ لیں. اللہ میاں پوچھیں کہ قرآن پڑھا تھا یا نہیں، قرآن بھیجا تھا تو تم نے پڑھا بھی تھا یا نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. اور ایسے نہیں پوچھا جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ انہوں نے چھوڑا تھا قرآن کو. تو کم سے کم قرآن چھوٹا ہوا نہ رہے ہم سے، اس کی ضرورت ہے. تو روزانہ قرآن کی تلاوت. 3 چیزیں ہو گئی پڑھنے کی، استغفار، درود شریف، قرآن شریف. چوتھا کام، روزانہ جو بھی آپ کے جاگنے کا وقت ہے، صبح سے لے کر رات تک، آپ کا جو کام ہے وہ کرتے رہیں. پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، پڑھاتے ہیں پڑھاتے رہیں، کھیتی کرتے ہیں اپنا کھیتی کا کام کریں، دکان کرتے ہیں کرتے رہیں، آفس میں ملازمت کرتے ہیں کرتے رہیں، جو کام ہے زندگی کے سب کریں. مگر جہاں بھی رہیں ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جہاں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہر وقت بٹھانے کی ایک تدبیر ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال رکھے. بار بار یہ بات ذہن میں لاتے رہیں. اس میں بھول ہوگی، ایسا نہیں کہ پہلے دن 24 گھنٹے کے لیے حاصل ہو جائے گی. بار بار بھول ہوگی، بار بار یاد آئے گا. بس قصدن یاد کرتے رہیں کہ دیکھو میں بھول گیا تھا، پھر یاد آئے گا، پھر بھولیں گے، پھر یاد آئے گا. اس طرح سے روزانہ عادت ڈالیں. اس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک ہمارے اس سلسلے میں معمولات کا حصہ ہے. اور ایک چیز ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو فرصت ہو، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، گھر میں، مسجد میں، دفتر میں، جہاں آپ کو آسانی ہے، جہاں یکسوئی مل جائے، باوجود قبلے کی طرف ہو کر کے بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں، دل کی طرف دھیان کریں اور سوچیں اللہ کی رحمت میرے دل پہ اتر رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل کہہ رہا ہے. یعنی زبان سے بولے بغیر خاموش بیٹھ کر دل کی طرف دھیان دے کر دل سے بلوانا ہے، دل سے کہلوانا ہے. ایک طرح سے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جس کی جیسی ہمت ہو، روزانہ پابندی سے تھوڑی دیر ضرور بیٹھیں. ایک وقت میں بیٹھنا مشکل ہو تو 5 نمازوں میں 10-10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، وہ بھی آسان ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. عادت ڈالنے کے لیے تو ایسے ہی کریں، ہر نماز 10 منٹ بیٹھ جائیں، 50 منٹ ہو جائیں گے. لیکن پابندی کریں، لمبا بھی بیٹھنے کی کوشش کریں ایک وقت میں. تو آپ یہ کام اگر کر لیں گے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بتانا نہیں، آپ بتائیں گے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے. آپ نہیں بتائیں گے، آپ کی شکل بتائے گی، آپ کی زندگی بتائے گی، آپ کے ساتھ والے بتائیں گے کہ یہ آدمی بدل رہا ہے. مجھے اتنا یقین ہے اس تبدیلی کا. اگر صحیح معنی میں روزانہ پابندی سے ذکر کے معمولات پورے کر لیے تو تبدیلی لازماً آ کر رہے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی نصیب کرے. سرکار مراد پر آپ دوسری مجلس میں کر لیں گے، دعا کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. الله لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أبدا وأبدا.
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال. اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما سترتنا. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ آپ کو پتا ہے ہمارے جمع ہونے کا تو مقصد ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ آپ کی رحمت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں اللہ دنیا کی کوئی چیز تلاش کرنے نہیں آئے ہیں. ڈرتے ڈرتے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کی فکر میں آئے ہیں. اللہ اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئے ہیں. اللہ اپنی اصلاح کی نیت سے آئے ہیں. اللہ یہ گناہ گار بھی اپنی اصلاح کی نیت سے آیا, اپنے دوستوں کے خیر خواہی کے لیے آیا. اللہ ہمارے آنے کو نافع بنا دیجیے, قبول فرما لیجیے. ہم نے ابھی توبہ کی ہے, اللہ توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ توبہ تو ہم نے بہت مرتبہ کی ہے, ایک بار پھر کر رہے ہیں, لیکن اللہ ہماری توبہ بہت ٹوٹ جاتی ہے, بار بار ٹوٹ جاتی ہے. اللہ آپ کی مدد کے بغیر توبہ پڑتی نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کی مدد چاہیے, اپنے بغل سے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجیے. آج کی توبہ کو توبہ نصوح بنا دیجیے, سچی توبہ بنا دیجیے, پکی توبہ بنا دیجیے. اللہ ہم میں سے جس کی زندگی میں جو جو گناہ چل رہے ہیں اللہ ان سے بھی چھڑا دیجیے. آپ کے بہت کمزور بندے ہیں, ہمارا ارادہ بھی کمزور ہے, ہماری توبہ بھی کمزور ہے, ہماری نیتیں بھی کمزور ہے. اللہ آپ کی مدد چاہیے, اپنی مدد ہمارے شان حال فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو اچھا بنا دیجیے, ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے, ہمارے دلوں کو قوت عطا کر دیجیے, نفس و شیطان کے مقابلے کے لائق بنا دیجیے. اللہ فرما دیجیے. اللہ اپنی خاص رحمت کی نظر ہم سب کے دلوں پر ڈال دیجیے. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, ہماری بہت ضرورتیں ہیں. سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے جو ہم نے اب تک کری. اللہ گناہ کی معافی ہمیں چاہیے, گناہ سارے معاف کر دیجیے. اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں, ہمیں پتا ہے, تعداد بھی شمار بھی نہیں کر سکتے, مگر اللہ ایک بات ہمیں اور معلوم ہے کہ ہمارے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہو آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ کی رحمت بہت بڑی ہے, آپ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ رحمت کا باب فرما کر اب تک کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے اور اللہ سچی توبہ نصیب فرما. آئندہ کے لیے گناہ سے پیچھے چھڑا دیجیے, تقویٰ عطا فرما دیجیے. اللہ سچی صاف ستھری زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری اور بھی ضرورتیں ہیں, ہم
जिस्मानी भी बीमार हैं, रूहानी भी बीमार हैं, अल्लाह ताकत और सेहत दे दीजिए। हम में और हमारे घर वालों में, हमारे रिश्तेदारों में और मुताल्लिकीन में, बीवी बच्चों में अल्लाह जो भी बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इलाज आसान फरमा दीजिए, बीमारियां दूर फरमा दीजिए, घरों से बीमारियां दूर कर दीजिए, सेहत को आम कर दीजिए। अल्लाह अच्छे अमाल के लिए कुव्वत अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो भी कमजोरियां हैं वो दूर कर दीजिए। अल्लाह हम सब नमाज की पाबंदी चाहते हैं, उसके लिए जिस्मानी कुव्वत अता फरमा दीजिए। जो नमाजें जिम्मेदार हैं उनको अदा करना चाहते हैं, अल्लाह उसके लिए कुव्वत और तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके जिम्मे कर्जे हैं अल्लाह सारे कर्जे आसानी से अदा करा दीजिए। अल्लाह जो बेघर है उन्हें आराम बेघर दे दीजिए, जो बेरोजगार है उन्हें बाबर का हलाल रोजगार दे दीजिए, जो मुकदमों में उलझे हुए अल्लाह बरी कर दीजिए, जो बेकसूर जेलों में बंद अल्लाह रिहाई दिला दीजिए। अल्लाह जो औलाद है उन्हें अच्छी औलाद अता फरमा दीजिए। जिनके औलाद के सिलसिले में कोई परेशानी अल्लाह वो दूर कर दीजिए। अल्लाह हम सबको हमारी औलादों की तरफ से खुशियाँ अता फरमाइए, आंखों की ठंडक अता फरमाइए, हमारी औलादों को हमसे अच्छी जिंदगी अता फरमाइए। अल्लाह उनकी तरफ से उनके सिलसिले में हमारी अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमाइए। अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह इस उम्मत के मसाइल को हल फरमा दीजिए। अल्लाह बेइज्जती बेहैसियती बेवकाती को दूर कर दीजिए। अल्लाह ईमान वालों को दुनिया में बेवकती और अजीब बात है। अल्लाह अल्लाह अपने फजल से और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह इज्जत रफ्ता वापस अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपना अच्छा बंदा बना लीजिए। अल्लाह इज्जतों की हिफाजत फरमाइए, जानो माल की हिफाजत फरमाइए, घर बार आना औलाद की हिफाजत फरमाइए, कारोबार की हिफाजत फरमाइए, हमारी हर चीज़ की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इस उम्मत के हर सरमाए की हिफाजत फरमाइए। हरमैन शरीफैन मस्जिद अक्सा और हरम मस्जिद की हिफाजत फरमाइए। दारुल देवबंद और हरम मदरसे की हिफाजत फरमाइए। दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमाइए। सही खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन के सही काम की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन के तमाम खुदाम की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ईमान पे खतरे मंडरा रहे हैं, अल्लाह बच्चों के ईमान खतरे में पड़ रहे हैं। अल्लाह गलत सोबतों के नतीजे में अल्लाह गलत शादियाँ हो रही है। अपने फजल से हम सब के बच्चों की और हम सब की और हमारे मुताबिकीन की और सारे मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाइए। एक एक मुसलमान के ईमान को अल्लाह बचा लीजिए। फजल फरमा दीजिए, रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे साथ हमारे गुनाहों जैसा मामला ना फरमाइए, अपनी रहमत जैसा मामला फरमा दीजिए। जो आपकी रहमत का तकाजा है वो हमारे साथ मामला फरमा दीजिए। अल्लाह जो आपने नेमतें अता की हैं उनसे भी कभी महरूम ना फरमाइए। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाए रखिए। अल्लाह नेमतें मिलने के बाद ज़वाल नेमत बहुत मुसीबत है, अल्लाह बचाए रखिए। अल्लाह इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से बचाए रखिए। अल्लाह हिदायत के बाद गुमराही से बचाए रखिए। अल्लाह सेहत के बाद बीमारी से बचाए रखिए। अल्लाह बिना के बाद फक्र से बचाए रखिए। हमारी और हमारे बच्चों की और नस्लों की फक्र फाके से हिफाजत फरमाइए, बरकतें अता फरमाइए। अल्लाह हमारे काम आसान फरमा दीजिए। हमें से हर एक के सामने बहुत से काम है, अल्लाह सारे कामों में आसानी दे दीजिए, इज्जत दे दीजिए, सहूलत दे दीजिए, सआदत दे दीजिए, बरकत दे दीजिए। अल्लाह रब्बे करीम रहमान रहीम हमारे दिलों की अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए और बुरी तमन्नाओं से हमारे दिलों को पाक कर दीजिए। अल्लाह हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, हमसे मांगने का टाइम भी नहीं आता, मांगा भी जाता, अल्लाह फिर मांगे अता फरमा दीजिए। जो मांगा है वो भी दे दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत से भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, आज भी कहा, पहले भी कहा, अल्लाह सबके कामों में बरकतें और आसानियाँ दे दीजिए, सबके बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए और अल्लाह हमारे तमाम मुतल्लिकीन को भी हमारी दुआओं में शामिल फरमाइए। अल्लाह हम सब के लिए
اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی توفیق خاص مقدر فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ان عزیزوں نے ہمارے لیے انتظام کیا، اللہ ان کے بدلے میں ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے اور ان کے کاموں کو بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے کام بنا دیجیے، اللہ ہمارے سارے کاموں کو بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے اچھا بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ یہ دعائیں اور اس سے پہلے کی دعائیں اور اس کے بعد کی سب دعائیں اللہ قبول فرما دیجیے۔ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ میں سے، اہل ایمان میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے اور جو باقی ہیں موجود ہیں عافیت و صحت کے ساتھ برکت کے ساتھ اپنا سایہ قائم رکھیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انك على كل شيء قدیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو آوازیں إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا